اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی لوگوں کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ ہی کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ کی تبلیغ کا مجھے حکم بھی دیا ہے، اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا،
خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس کی موت اسی پر آ جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک دن ضرور فائدہ پہنچائے گا اور دوزخ سے نجات دلا کر رہے گا، چاہے اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، ایک شرک سے اور دوسرے تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہم حافظنا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں یا صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرما دیں گے، اور اپنے ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت، نہ ماننے والے کو